غازی دی موت نے اکبر ضعیف جگی تھی جوانی حسین واہ 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 جوڑا ہے بابا دوسرا میں سب کے ایک جملہ سناواں بزرگاں دی اولادو جڑا مجلسہ میں کدی کدی پڑھدا اج میرا دل آ گیا تے کو وسدا ویلا سناواں بھین بھرا جگ تو سونے وسدے آئے جیویں وسدے آئے جوانی مانے علی اکبر دی داڑھی وسدے ویلے لہ پائی میں صدقے تھی ونجا یار وسدے ویلے علی اکبر دی داڑھی آلی زین مولا باغ دے گالے چ بئی پاک آدھیا سن دی راندیاں ہر شگرداں کو جنگ سکھینا ہے میرے علی اکبر کو جنگ سکھائی ہے ہاں علی زین مکمل جنگ جو ہوئے حیاتی ہوئی بی بی آدھیے وطج میرا دل ہے ان کو ٹچ کرسیاں لوا جتن جگرداں کو جنگ سکھینا ہے میں کو علی اکبر دی جنگ دکھا یہ بزرگ سونی بیٹھے ہو قدمت ادلا کے آدھے بی بی گرمی دا موسم جنگ ہوئے تا میدان آدھے نال دھوپتے دے علی اکبر کو پردہ جوادی پلے نہیں ہے مطا علی اکبر کو دھوپ لگے بی بی آدھی ڈیکا دسائی میرا نانا لڑگا کیویں آئی کر رہا تیاری تا میں محنت جملہ سناواں کوٹج کرسی اللہ کیا بھیر بھرا کرسیاں تے بہ گئے بابا لگائے علی اکبر دو اشارہ کر کے ادن میں بچڑا ایک حملہ تو کرے دوجھا میں کرے سا حیاتی ابھی میں سمجھ لگائے علی اکبر تیر دوار کیتا ہے مولا باس شہنشاہ رد کیتا ہے مولا غازی تیر دوار کیتا ہے لائق شگرد نے رد کیتا ہے تو چپ کر گئے علی زین بھرا دے پس دے کیا دل دیکھ نانا سوڑا وطا لڑزا واہ 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 انہیں دے تیر تلوار وڈے سوڑی ودے وے ہونا کدی کدی کوئی محنت علی جملے سوڑ کے دے کرو علی اکبر تلوار دوار کیتا ہے مولا باس نے رد کیتا ہے مولا غازی تلوار دوار کیتا ہے شہزاد پاک رد کیتا ہے انہیں دیکھنا میرے پیسے کبیرہ لیان لگا علی اکبر نے سچا ہے مولا غازی نے سچا ہے عرب دا رواج ہے جڑا تو ہاں جنگ جود نیزے دی چونج چونج لگیا انہیں جنگ دے ریکارڈ ترٹ ویندے چاچے تے بھتریجے دے نیزے دی چونج چونج لگیا بچو چنگاریاں نکلیاں تو چپ کر گئے علی زین دی مرحبا میرے نانے دیا جھگلا واہ 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 تھوڑے لوگ رہ گئے محنت سنن والے روانہ لے لوگوں لگائے قدمہ سے ادلا گیا دے بی بی جنگ ہو گئی ہے تھوڑا میں کھول چھوڑے تیری زندگی دراز ہوئے جنا کس جنگ ہو گئی ہے بھرا دی ناڑی پہ وہ سے دیتے بی بی آدھی جنگ تا ہو گئی ہے میں فرق دیکھ رہا ہے فرق دا نام آئے جڑے جوان روزے بیٹھے ہو نالائن تے پوسنے کے آدھے فرق ہے اور شکر دے میں استاد اللہ گواہ سلا کے آلے ہو بی بی آدھی میں فرق دیکھنا چاہنیا اللہ گواہ صدقہ دی وجہ دے بچڑا ہوڑتا ہے حملے کینے نہ میں رد کرنے جڑے جوان روزے بیٹھے ہو علی اکبر حملے کرے دائے مولا غازی رد کرے دائے علی اکبر نیزہ چاہیا ہے نیزہ ہواج بلند ہوئے مولا غازی
غازی دے چہرے تے حیدری جلال آیا ہے بزرگ دا کر پردے ہونے ہیں وقت کے نیزے چ مولا غازی ہاتھ پایا ہے جھٹکا دیتا نے نیزہ ہواج بلند علی اکبر مٹی تے جھک جلا ہے میں صدقے تھی ونجا آلی حسین مولا غازی کو غور نہ لٹھا ہے شہنشاہ نیزہ پکڑا ہے علی اکبر دے سینے دے کولا کے روکا ہے تو چپ کر گئے بی بی دی چادر لہ گئی ہے دوئے اتھنے سے جو پہنے بی بی آجے غازی دھیان کر رہے علی اکبر دو سی واہ 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 سونے لگ دن میں سونے لگ دن بی بی آجے دھیان کر رہے تُسا ماتم کی تائل لگوائے تاریخ آدھیے 17 راتی علی حسین کو نیدر نہیں آئی ہے علی اکبر دی داری چھم کے آدھیے نیدر لگوائے دا میری محنت وجید مجھے سارے آنکھوں بی بی لیزا چاچے دا لکڑا کوئی نا اللہ جانے کیوے پرداز کر گئی ہے جنا حسین دی پرچھی لگی ہوئی ہے پرچھی تے دھڑ پئی ہے رو رو کے آدھی پئی ہے تو کہا دا میرا چال بچڑا تیرا رات کو میا بھلا ہوئے بھلا دیا داری وانگے سیادہ دے تے کو بکیا ویچ سارے رو پیو بسم اللہ بابا ایک من ذہنے چاہ گیا ہے آنکھوں تا پڑی ونیا علی اکبر کو پرچی لگی بندے تا چپ کر گیا نا فردوسی پاکستان بابا نظر حسین کھڑی انہا دا لکھو یا ڈوڑا یاد آگئے اور پڑھتے آنے برجی دا لگنا زمین حلی آسمان ہل گئے ہورا رنیاں تسبیاں چھوٹ گئیاں بندے ہے نہ کرن تے وڈے جگر دا مالک روڑا لے لوگوں اللہ گوائے ولی رنے وسیع رنے اوہی رنے جڑا کنا کہیں کو نہیں رنا کرو سوال کون رنے ملک الموت رنے جڑا علی اکبر دی برچی جے پیو ہاتھ بایا ہے خالق دی آواز آدھی ہے ملک الموت تو کیوں رونا ہے رو کے آدھے کینے نہ رونا تو اے مطلق پہ پرواہ خالق پیا رنگی عجی واہ 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 سلامت میں جنہیں ماتم کرے دے آدھا کھڑا چھکے پودر دے سیلیا برچی پیا جگر حسین محت ماتم کی تے رو رو کے آدھا کھڑا ہے لامی جلے تو لامی جلد جو ہے تائی پیا ہے بھار چوائے آدھا کھڑا ہے کوئی اپنا اکبر دعا مل گئی جو ہوئی آگی میں دیکھا سا اچھا میں جو نوکر آدھا کھڑا ہے کوئی اپنا اکبر جو ہوئی آگی میں دیکھا سا مولا آسو قبول فرماوے امیر دیاں دھیاں تاک راضی ہومن انشاءاللہ وستے رہو ان آسوان دے بدلے شہزادہ علی اکبر دی شادی دیکھو یار آمین ہی نہیں بیا دے تھوڑا پتر پر نیندہ پیا ہوئے گنڈی بدیاں پیا ہوئن تکو کتنی حسرت ہوں دیئے
ہون علاقے تو گل مک گئی ہے، ہون تا پورے ملک کے چرچے ہوندن، کارڈ لکھی کے ویرا لو بندن نا، علی اکبر دی شادی دے چرچے پورے عرب چند۔ میں تا حیران ہے اس وجہ تو ادھا مسائب میں چھوڑ دیتے، جڑی ترتیب نال میں کو ڈسا گئے تے میں اتھو ہی چھوڑ دیتے۔ اکھ خوشک ہوئے تکریم کربلا آدن میرے بچڑے دا مسائب چھوڑ دیتا کرو، پیو اجی برداشت نہیں کریں دا، قبرج برداشت نہیں کریں دا۔ 4000 امیر بابا منور سے 4000 امیر لوگوں نے اپنی ہک بیٹی پردے چ پالی، چھپا چھپا کے لکا لکا کے، متا کریم کربلا سونے بچڑے دا رشتہ گھن کے آندے ہوں۔ اعلان ہوئے نا علی اکبر زین تو لہ گئے تے برچھی لگ گئی ہے، ہم شکل پیغمبر قوت 4000 مستور زمین تے ڈٹھی تے مر گئی۔ جب سونی شکلہ والا نہیں رہا تے سارے جیون دا کیا فائدہ؟ کتنے سامان بڑے نئے پتروں واسطے؟ تاریخ آدھی ہے 4000 جوڑا ہے، میرے لفظ نہیں، سلطان و ذاکرین بابا احمد بج بھٹی دے لفظ وہ پڑھتے ہونے ہیں 4000 جوڑا، 4000۔ علی اکبر جرہ سکی ماں کو ملے تو بی بی ادھیے 4000 تیرے لاواں آلائے، تو سلام آلہ نہیں ویسا میں سکتے، یہ تیرے ڈا جلے تیرے لاواں آلائے، تے امہ میں 4000 کی میں پا سکتا، کل نہیں چڑھنے تے میری لاش آ وجنی ہے۔ میں پہلے آکھے میرے گلو نہیں بن دے اپوں من گھڑت لفظ جرے ویلے آکھے سنا کل میری لاشا بی بی دیئے میں سنی بیٹھی ہاں، یہ 4000 جوڑے تے ایک دفعہ ہاتھ پھریں دا ون تیری ڈہا دی صبح کو لاشا ونیے اجا ڈین نہیں لاونا تے تیرے کمیاں سارے خیمے جاوے تے بی بی دیئے میں وطرہ صدقہ سمجھ کے وقت میں تقسیم کر لے سا دعا کرو انہاں منتقم آوے دو ماں دی حسرت پوری ہوئے کریم کربلا دا چند بچڑا سیرے پاوے۔ میں ڈھیر سارا پڑھی کنا اگر آکھو تو میں ایک شیر قصیدے دا پڑھ دے وہاں آج میرے واسطے خصوصی کرم ہے تمہارے ہوتے میں سر ہلیں دے وے تے جی وہ آج بالکل تمہاری ٹون ڈھلی ہے میں کو لگ دا ہی میں اچھی سلوات ہی پڑھو بابا میں وہ قصیدہ پڑھانے ہوں دے بعد تیرا میں کہہ رہا حالے ہوں پوزیشن ہے چی کہنے نہیں ہے جا کیڑا بخت ہے سیدہ ساڑی دادی دا ذاکر ہے ہانو فخر ہے تیرے اکتے سارے مومنوں یا علی مدد اللہ زوار صاحب دے بچیاں دی زندگی کرے میرا سیدہ حیاء کیتا تو میں کافی دیر دا آیا تو سا مومن ہو پڑے پاک رزق بطول دے پتران دا حصہ ہے حسین دی جنت اج پائے تے سیدہ دا حیاء کریں دیو تھوڑی تھوڑی نیاز دے سو شام ملے توڑے حق اج میرے بچے دعا کرے سن باواز بلند سلوات اور اگر آکھو تو میں ہی قصیدہ سناواں اچھا انشاءاللہ بشرط زندگی 8 شوال صبح 11 بجے بھائی میسم کھلوں گنوی پھلتے حاضری ہو سی وقت نال تشریف گھرنا سو 8 شوال اجنا اعلان تے بولیں دے نہیں نہ کہیں بھائی گال تے علوے دے آؤ بابا آؤ بسم اللہ با میں ہی گول اچھ کھڑا میں کہ بعد تو آپ تشریف گھرنا ہو بھائی مجمع بولے تے بھاوے نہ ہی بولے آؤ بسم اللہ باواز بلند سلوات پڑھو ٹھیک ہی وے بابا سیا چنگی ودی خیر ہو اللہ بچڑاں دے پتراں دی حیاتی وستے رہو اللہ قصیدہ میں تمہارے کتے جی میں آدھا گھڑائی نا بھائی شفقات ایڈی سرائکی ہے جو تو سرائکی کو سرائکی جیسے سی بھائی سرائکی ہی آئی ہے لکھا ہوا ہے چاچا غلام رسول سمر وہ اے جے شاعران توسل کر کے لکھ دیا بہت بڑے شاعران چاچا غلام رسول سمر لئیے آلے سید دا حکم ہے بابا نیازِ حسین سارے بندے ہیں کہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالہ نعرہ حیدری یا علی تھوڑے احسان ان سادات دے میں تھوڑے حصے ونڈے دا ذاکرہ نہ سہیں
باقی یہ نہیں ہلدے آج بالکل لنگر چل گئے ہاں بس یہ ہاتھ گاہ لے لنگر تو ڈھیر سارے پرباشتے بیٹھنا بہرحال صحیح جناب پہلول نے بازار دے سنٹر دے ویچ مٹی چ کٹھی کیتی تے اوتے لکھ بیٹھے لوگو اے جنت تے سستی ہے حیدری اوے انہاں کے ایک کیتا ہی بہلولا کل تک کہاں بسم اللہ خیر ہونا بسم اللہ میں کنا وہ پرانیاں گالی نہیں بھول سکتے تے نہ بھول جان بابا کڑائی نہیں بابا نو کرے ایسا ہون سارے باج پہ تے ہون جو اتنا 12 میل تے بندہ آکے بھئی او تو کو جنت لکھا ماں ایل سی ڈی تے لئی بیٹھا جنت لکھا ماں توجہ ہے ہاں ایل سی ڈی تھی گالی کر سکتے ہیں بندہ جنت نہیں لکھا سکتے بندے سارے ویسا علاقہ تھی جی چلو ڈٹھی ہوں بھئی جنت ہوں دی کے جیے تے اون آکے جنت بھی کہو ہے تے سستی وہ باج پہ انہاں کے ڈٹھی ہوں بھئی سارے آئے تو اتنے مٹی دی ڈیریاں تے اتنے لکھی بیٹھا جنت دی قیمت 5 12 14 72 سارے قصیدے ساجہ گالی سرائکی جاتے ہیں ساجہ ہونیاں تے ہونیاں چونن جو میں آدھا کڑائی نا شفقت برا ساجہ ہونیاں سرائکی چونن گالی بہرحال صحیح ہر کہیں سنا جناب زبیدہ بانی کو دیئے جلدی کر تیاری کر جنت سستی ہے جی میں جنت آہدہ بیٹھا ہے آج سستی ہے کل دا پتہ نہیں لگنا آئی تے سرکار ہو جنت گھن کے ٹر گئی ہار رے دیتا تے میں مختصر کرن لگا کو قصیدہ شروع کرنا وجرے نال کھڑے انہا وہ چمچے انہا کوئے ہارون لٹا گیا ہی تے وہاں کہ کیا ہوئے وہاں کہ تیری گھر آلی تے مٹی دی موٹتے بری خوشتے ہی ودی تے میں جنت گھن نہیں آیا تے شاہی ہار ہی لے آئیے تے بھجیا وہاں کہ میں تے یہ گل سنی ہے وہاں کہ تے سنی نہیں تو من گھن میں جنت گھن نہیں کیوں گئی میں پوچھا کیوں نہیں بھی جنت کملہ ہے میں جاندہ میرا پدریر ہے میرا خون ہے وہاں کہ تیرے واسطے کملہ ہے میرے واسطے یہ جنت دی ٹکٹ ہی ہو دینا میں تو بہرحال وہاں کہ جنت جو گھنے کی میں سنے ہار دے ہی وہاں کہ ہارون گال سنو جنت جہنم اپنے عمل نال مل دیئے میں اپنے عمل نال گھن نہیں ہے جڑا ہار رہی وہ میرے پیکاں میں کو عمل دیتا ہی میں وہ دیتا ہے میں تیری جائیداد ہے جنت نہیں گھنے کیا بات ہے بھائی نیلا پیلا ہو کے تو سم گیا وقت خواب ڈٹھو استے پہ ترہ لگی ودی ہے تو کہیں میں لئیں بج دیتے کہیں میں لئیں بج دیتے ایک باغ نظر آیا ہے طویل واقع ہے نا صحیح ڈٹھا تے گیٹ تے قریب ہویا تے وہاں کے ترہ کلو مردے ہیں تے پیاسے ہیں تے پانی پیسوں تے کول گیا چاچا تے ڈٹھا تو بڑا سارا نا جناب زبیدہ تے لکھا کڑائی تو والا بہ گیا اسا کون ترسلے نال لسی پیسائیں اپنے گھر رہے گا ہی میں نہیں بھی آتے لسی پیسائیں تے پالیا جو ہی بھی ہونا نہ آئی آن دیئے کریں گے نہیں پڑھن دی بابے دے ہتھوں اسا ہتھاں لنگر کے دے ہتھاں جو لنگر کھا دے انہ دی ہک نہیں دی ہک رات دی ہک پل سا کو بھولے یا نہیں انہ دیاں دعا مزاری ذاکری شامل اگو غلمان کھڑائی یہ ہونے میں کوئی جا کے سپیٹ مارا شفقت دے بات ہے پڑھنا ہے شفقت بھائی دے بات ہے پڑھنا ہے اگو بندہ کھڑائی وہاں کہ تے نہیں منجنا میں کہ وہ آدھا بیٹھے لگا بہرحال وہاں کہ ٹھیک ہے وہ تو آدھا بیٹھے تے لگا وہاں اگو گیا کھڑائی ہرون وہاں کہ میں منجنا گھر وہاں کہ گھر کہندہ ہے وہاں کہ گھر ایہو گھر تا ہے میڈا وہاں کہ زبیدہ دا گھر ہے تیدہ گھر نہیں تیری اجازت نہیں وہ میری اجازت ہے میری گھر آلی ہے وہاں کے اٹھے گھر آلی ہو سی ایک کال تا محل خرید ہے سے وہاں کے جنت وہاں کے بہلول ویچی ہے زبیدہ گدھی ہے وہاں کے بھلے بھئی ہون میں تا ونجنے ہی ونجنے ہارون کہ میں ونجنے قدم چاہتے ہوں دے ہاتھ چبا صحیح جنتی غلمان دا ہاتھ تھئی این چھٹے آنا اتے پلنگ دے ہیٹھا بیا بابا دیکھنا میرے پلنگ دے ہیٹھا بیا جی میں تساں ہسی ہوئے
اٹھیا جو صحیح تے جناب زبیدہ ہسن پہ گئی ہن ایک گال دا لطف گننے سرائکی علی گال ہے اندہ لطف بندے نگی دا تا والا میرے آمن دا آج فائدہ ہی کہہ نہیں آیا والو لٹی بیٹھا ہوا کیسا تا خواب اچ کھلے ودے جلیں دے آزے تو کیوں کھل دی ہوا کہ نیندرے کھلے ودے جلیں دے آزے جیسا تا نیندرے جلیاں لتریش تھین ساڑھے نالتے ہوا کہ جائن لتریش تھین کیتی ہے جائن تک اتھپ ماری ہے اندھے پیچھو تا میری کرسی آئی اچھا ہوا کہ اتھا ہی تو آمی ہوا کہ گھر جو میں ڈائی باونی تا میں ہم نا کہ ٹھیک ہے بات ہوں میں جنت کی دیا میں بھاج پیا وزیرہ مشیرہ انالو اے ہوا کہ بہلول پترو سلام تھی کیا تے لالا وڈا تیسا آگی اسے تے جنت دے ہوا کہ تو ہی کون ہے اوے ہرون وہ کیرا ہرون اے جنت دی دکان تے ہے تک پتے عمل دے بعد جنت جہنم مل دی پتری رہے بہلول مسکرا کے دے کھلے کھا کے آمنا سمجھنا ہوں دی قیمتی ہو رہی تو منور صحیح لفظ دے بعد میں قصیدہ شروع کرنے ہارون بہلول تو اگاتے ہوئے پیچھا تھی گاڑی وہاں کہ یہ ڈسے تیکو کے میں پتہ ہی گا وہاں کہ میں جو جنت ویچی تے محل دا انتقالی میں کرا دیتے تے نائی میں کیتے میں کو پتہ ہی کہنے جائیں غلیمان تک تھپ ماریے وہ پہلے میں کو دیکھ کے اجازت کی تھی تے تک تھپ ماریے اچھا وہاں کہ تو ہی اتھا ہاں میں دسی نا ہون جڑی گل کیتی ہے وہاں کہ تو تا دامی ہے خاکے مٹیے وہاں کہ نہیں اون جڑی گل کیتی ہے انہاں نا قصیدہ سناوا قصیدہ ملنگ مزاج قصیدہ سرائکی دے وڈے وڈے چونے ہوئے لفظ این دے بعد سرائکی والا قصیدہ کوئی آسی صحیح تا اتھو گھٹ لکھی سی واد نہ لکھی سی تو سمجھے نا اچھی سلوات پر جو میں اتنا اچھا قصیدہ اے خاک نہیں اے خلد بری اے خاک نہیں اے خلد بری لان ہے دیوان دا زندگی ہوئے اے خاک نہیں اے خلد بری لان ہے دیوان دا سادات دا دلدا سالہانا منگتا کئی ملوان دا جیو بسم اللہ کرام بابا ہولے یا علیہ کو لنگر شام علیہ وہاں کے پترے رہے رشتے پترے رہے ہکو کچھ خونے جنت دے وہاں کے دکانداری خراب نہیں کرنی ادھار اللہ کھاتا کہنے تے دکانداری اچھ رشتہ دار چل دے نہیں وہ یار اتنا سخت نہ تے آخر میں پترے چلو بادشاہ نہ سمیں پترے ارتا نہ ہے وہاں کہ تیری قیمت جنت دی جڑی ہے وہ میں کو سرکار ہونے ڈسائی ہے ہوا کہ کیڑے بادشاہ ڈسائیے جناب بلول اندیا کے چک پا کے دے تو سب کچھ دیکھ کے آیا ہے میرے لفظ آنا راون ہے تو سب کچھ دیکھ کے آیا ہے اے تاج لہاد جنت گھن فرمان جعفر صادق دارون تو شاہی قیمت گھن جیو بھائی زندگی دراز ہوئے سمجھ نہ لون دل بسم اللہ کرا حیاتی ہوئے زندگی ہوئے آباد رو دعا کرنے بیٹھے ہو نا دعا فرماونی ہے بابا جی
انہاں کہ اچھا یہ تاج تک آنے دا نہیں لگدا جناب بلول یہ تک تاج کو قیمت ہی کوئی نہیں تے میں جنت گھننا جنت تو میں گھن سکدا لیکن وہ تیری ساری پتریراں والی گل ہے نا کزن ہے نا تے بس او گلاں چھوڑ جنت دے ہک اے دیکھو نا سی جڑا دین اسلام ہے دے بھیرا ہے جڑا کھلے گادی کھڑا ہوئے تو ان پہ یہ گالیں کرنی ہے نا اچھا جڑے چپ کی تھی بیٹھے ہو وہ بے چو اڈو ہے کدے والا ہوئے نا اڈو تو والا تو اڈو سے اب ساری پوزیشن ہوتا کیا ہو دی ہے حاضر کی طرح ہوئے جڑا بار بار آکس دین دے بھیران اسلام دے بھیران بابا جی اس ویلے جناب بلونی دی اکے جگ پا کے آدھا میں جاندہ تیڑا دین دھرم مرضی آلے ہو مرضی آلے ہو میں جاندہ تیرا دین دھرم پہچان ہے ہرون ہے تو میرے سائیاں دا تو ویری ہے میری دید دے وچ ملون ہے زندگی ہوئے زندگی دراز ہوئے میرے زائدہ تو ویری ہے میری دید دے وچ ملون تو بے فرض بجلت نہ دیوا کیا کر گھن سی مستان دا جی ہو سہیں جی ہو مہربانی آخر بات جائے جے جاہی بات جائے دھمکی دی تو بس 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 مجھے بس چپ کر میں ہونے جنت گنزاں زور تے جنت گنزاں ایک کوئی دکھ بند ہے میں آیا کنا بات جہاں تے میں کو چاہے اور جنت الفردوس جنت لکھا بھی ہے اور چاہے میں کو چاہے جرد دھمکی دی تو ڈاکٹر صاحب دھمکی دیتا پریشانی نہیں دیں دے تھوڑی زندگی دراز ہوئے تے جنت کڑا گندہ ہے بوتھاڑ دیکھ جنے دا ہے بابا جی دعا فرماونی ہے جو دھمکی دی تو اس ویلے علی دے شیر نے دی اکھے جگ پا کے آدن ہرے دور دے اندر تو سمجھتا کو مردود از میں دے رہ گئے ہو پر ذکر علی ہرے آن تھی آئے دین ٹکے دے رہ گئے ہو میں کو کس دورہ پہ دکھے دا ہے چل چل بدماش زمانے دا مرضی آلے ہو بسم اللہ بابا جی بابا دیا ستر والا پڑا ایڈا والا نارا مار سخی دے دربار تے جڑا آواز ونے بدماش زمانے دا ایک آٹ نہیں میرا روح تھی اگر پڑھن دے بابا تو ساندہ بادشاہ دعا دینے لگے ہو لیکن لنگر کی تے ڈھیر سندا بیٹھے
نہ کٹے چلو جی مشاعرہ سونا بھرم رکھے ہے میں ایک شہزادے پاک دا قصیدہ سنا ہونا بابا میرے اکبر کی صورت میں میرے اکبر کی صورت میں چاچا تو سریرا لگتا ہی نہیں سارا بارو یکے میرے گلے تو آپ کر رہے میرے اکبر کی صورت میں محمد مسکرایا بسم اللہ سرکار بسم اللہ میرے اکبر کی صورت محمد مسکرایا ہے نکل کر یہ اذانوں سے علی کے گھر میں آیا جی ہو بھائی حیاتی ہو کیا بات ہے یار کیا بات ہے ایڈا سونا سونے میں نظام میرا ڈاکٹر صاحب بہو جی دعا فرماونی ہے کہ مصر کے لوگ بڑا ناز کرنے ہیں اللہ بھائی یوسف سے بعد بھی کوئی نہیں اس ویلے ملکہ شام زلیخا کو مخاطب کیتا توجہ بھائی فرمایا مصر کو چھوڑ جلدی سے زلیخا مدینے میں تیرے یوسف کے مالک نے ہنسی چہرہ دکھایا حیاتی ہوئے حیاتی ہوئے یا رل کے نعرہ سناؤ کوئی سریلا نعرہ سناؤ کوئی انشاءاللہ بشرط زندگی 6-7 ذی الحج بانی دی حیثیت نال پڑھ دے آئے تے پڑھ دے راسو پڑھ دے پیا تصویر محمد وائر بیدی یک لخت براک دلے پائی واتھیا ظلم کبر دے سینے وچ رت ندیا بڑھ اصل دوڑے میں تاثرات دیکھیں یا ظلم کبر دے سینے وچ رت ندیا بڑھ گیا میں صدقے جانا ہر بندہ شامل ہو گئے آدھا پیا کا درد کی علی اکبر کو جڑی وطن تے نکھڑی رہ پائی واقعی تا موت نے عملہ ہوئے لے جڑا ماسی اکبر اکبر میں صدقے تھی نوکر پوتر دے سران دیوں بیٹھا ہے ہر بندہ ماتم کرن لگا ہے سیدہ دے اکھی بھال بکھڑا پیو ملن آئی سیدہ دے میرے نال ہمت بدھا میں جیندہ ملانا ہے جڑے جوان لوگ بیٹھے ہو بابا منور صحیح اللہ گواہ
ہے پیو دی داڑھی چون گیا دے بابا کئی کچی دا ملا بڑھائی ہے سیدہ دے اپنی بھیڑا کو آدھے بابا جی میں تیرا وعدہ آج میں نہیں وعدہ آخری بین بابا آخری بین حیاتیوں میں نہیں علی اکبر ہی میں نہیں سنی دا پن گنا علی اکبر دیا ماما تو بابا اندازہ جی اللہ گوایا دے بابا پہلے میں کو گھر ملا اللہ گوایا زیدہ میرے امام اشارہ کیتا ہے حجاب ہٹ گئے ہر ویلے سن دے رہا دے ہو علی اکبر ڈٹھا ہے بھائر مٹی تے ستی ہوئی ہے ڈٹھاتا ہے بابا جی اے میرے تے عطاؤں نے لفظ گئے میں توڑیا جھولیاں دے پاون لگا آدھے بابا پیروں دے نشانی مانے ہے نا لیکن نزائے ضعیف کون واہ 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 سیدہ دے سنیان میرا داری لہنائیت یا تیرے حصے دی بھین آدھے بابا میری بھین بھین کرے لیے میں سن رہ سکتا سیدہ دے ہون سن بھین دی آواز آسی بھین رو رو کے آدھی پئیے ونیا کہوا میں نے اکبر کو تے کو ودیے بھین کرو ماتا میں لی اکبر دا علی اکبر بی بی ادھیے تیرے ماتم ویچ تھی سر زخمی کوئی سینی نہیں اور کہنے جوان رو دے بیٹھے ہو تو آنے حصے دا لفظ ہے چھوٹا جی انجر لادا لالا ہے رو رو کے آدھی بیٹھیے مائے باجو پلو آیا کہیں بدھی آئی کہیں سہرہ حکمت بھی آئی پڑھا چاہ اچھا نہ کرا رو رو کے آدھی پہیے وانیا کہوا میں نویر اکبر کو تے کو ودیے بھائی دیا دے پر دیا انہیں بابا مالک شخصیت دے وے آدھا پاپا میں تبیر نویر سنے اور میری بیڑی میں نویر سنے ہوا دا رخ بدلائے علی اکبر ہولے ہولے آدھے بیمار میں شادی کوئی نہیں کی دیا اللہ جوائے میری سین دلیاں دے کے اٹھی ہے نالے تے روزے تے جھان پئی ہے رو کے آدھے نالا قبر تو بہر بھاوے تو میں لٹی گئی تھکے نا حضور کا پرانا میں اللہ گواہ نبیان دا سلطان قبر دے باہر آئے آدھی لولے داڑی جو خون پہ خاک کیوں ہے پھر چادر چون کے آدھا بیٹھا تنویر بھی جائے تو ہون پی آیا آیا جو فجر کچھا بھلا ہوئے بھلا سونے لگتے ہاتھ ماتا مانا تنویر بھی جائے تو ہون پی آیا جو فجر کچھا سیدہ دے کو شکر بھی آئے نال گئی مولک دی رسا آدھی اللہ نہ کیلیا رسمہ غریب رو کے آدھے پائے پن رہے کچھ رہے مولا سلام 8 شوال دا اعلان دار کرے سے چاہے ٹھیک ہے سامعین محترم بانیان کا یہ پرخلوص اہتمام جناب سیدہ صدیقۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا قبول و منظور فرمائے اور اجر عظیم عطا فرمائے جتنے اس مقدس مقام کے اندر عزدران مظلوم کربا جہاں جہاں سے بھی تشریف فرما ہے پاک سیدہ ان کو ہمیشہ آباد و شاد فرمائے تو آپ زینت افروز ممبر ہیں
ذاکر علی با مداح علی محمد شہنشاہ فضائل المصائب عزت مآب جناب سید شمشیر مہدی شمسی آف دربار سخی سید بہادر شاہ، ان کے فوراً بعد ذاکر علی با مداح علی محمد جناب عامر سبتین صاحبہ فٹک، ان کے فوراً بعد زینت الذاکرین سید الذاکرین نفیس الذاکرین عزت مآب جناب سید فرخ عباس شاہ بخاری آف راول پنڈی، اور آج کی اس عظیم مجلس عزا کے آخری مداح علی محمد خطیب علی محمد سرمایہ ملت جعفریہ جناب علامہ محمد امین شہیدی صاحب ذکر علی یاسین بیان فرمائیں گے۔ یہ اعلان سماعت فرمائیں انشاءاللہ 3 مارچ بروز منگل امام بارگاہ امامیہ سجادیہ بستی سیدہ جنگ روڈ کبیر والا میں منعقد ہوگی، جس میں زرگام عباس بخاری، نیاز عباس جویہ، آزاد حسین گجر، اللہ رکھا حیدری، شمشیر مہدی شمسی، غلام عباس کھوکھر، دیگر ذاکرزام علماء کرام ذکر علی یاسین بیان فرمائیں گے۔ تمام احباب سے شرکت کی استدعا ہے۔ انشاءاللہ یکم رمضان المبارک امام بارگاہ ایریاں کبیر والا میں جناب علی حیدر کھرل کے زیر انتظام مجلس عزا برپا ہوگی، جس میں ملک بھر کے نام ذاکرزام علماء کرام ذکر علی یاسین بیان فرمائیں گے۔ تمام احباب سے شرکت کی استدعا ہے۔ انشاءاللہ 29 شعبان المعظم دربار سخی سید بہادر علی شاہ شمسی زیر انتظام جناب سید صفدر حسین شاہ شمسی جناب سید جمشید شمسی کے زیر انتظام مجلس عزا 18 فروری بامقام دربار سخی سید بہادر علی شاہ شمسی پر منعقد ہوگی، جس میں مولانا ابن حسن شیرازی، حسن رضا ہاشم، جعفر رضا گارڈ بورڈ، حافظ ذاکر حسین قمر، سید ذکیل حسن بنگلہ یاسمین، سید ذیشان حیدر شاہ بنگلہ یاسمین ذکر علی طہار بیان فرمائیں گے۔ انشاءاللہ 6-7 ذی الحج دربار سخی سید بہادر علی شاہ شمسی پر 2 روزہ مجلس عزا بسلسلہ شہادت حضرت امام محمد باقر علیہ السلام مجلس عزا برپا ہوگی، جس میں جناب سید محمد حسین شاہ، جناب سید مشتاق حسین شاہ، سید مرتضی عاشق لوٹیا والا، جناب سید عمران حیدر کاظمی، علامہ جعفر رضا جتوئی، الیاس رضا شاہ صاحب خانسر، سید عامر عباس ربانی، مجاہد عباس بھٹا، علی رضا شاہ بہل، دیگر ذاکرزام علماء کرام ذکر علی یاسین بیان فرمائیں گے۔ انشاءاللہ عشرہ محرم الحرام دربار سخی سید بہادر علی شاہ شمسی پر انشاءاللہ ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے۔ جناب سید علی رضا شاہ صاحب بہل ٹھیک 5 تا 6 بجے، عمران مہدی کربلائی 4 تا 5 بجے، قمر عباس گجر ٹھیک 3 تا 4 بجے انشاءاللہ ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے۔ تمام صاحبان سے شرکت کی استدعا ہے، شریک پرسہ ہو کر ثواب درین حاصل فرمائیں۔ تو زینت افروز ممبر ہے ذاکر علی با مداح علی محمد عزت آل محمد جناب سفیر اعزا جناب سید شمشیر مہدی آف دربار سخی سید بہادر شاہ ذکر علی یاسین بیان فرمائیں گے۔ بآواز بلند تر صلوات۔ دعائے ظہور وارث زمانہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولی وحافظ وقائد وناصرا ودلیلا حتی تسکنہ ارضکا وتمتعہ فیہا طویلا۔ الہی ذکر پاک قبول فرما۔ الہی جتنے مومن دور نزدیک تو آئین قدم قدم تے نیکی عطا فرما۔ الہی جتنے مومن پریشان حالن آسانیاں پیدا فرما۔ دعا توڑے واسطے منگدہ کھلوتا، میرے واسطے تساں لکھاں دا مجمع موجود ہو۔ زیدی صاحب فرمیندے ان بندے کم ہون لیکن کم ظرف نہ ہون، میرے واسطے تساں لکھاں دا مجمع موجود ہو۔ دعا توڑے واسطے منگدہ پیاں آمین اچھی آکھو۔ الہی جتنے مقروض ہیں علی ابن موسیٰ رضا دی نالین دا صدقہ قرض غیب تو ادا فرما۔ الہی جتنے مومن پریشان حالن آسانیاں پیدا فرما۔ الہی جتنے مومن بیمارن شفائے کلی عطا فرما۔ بالخصوص ایک مومنہ بیمارے
بھائی نے دعا ذمہ لائی ہے مولا انہوں صحت علی لمبی زندگی عطا فرما اے امین بیمار مولا اس نے صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما الہی امام زمن دے ظہور تعجیل فرما مولا دا ظہور ہوئے سڑے ہاتھ مولا دی نالین المس فرما تمام دعاواں دی قبولیت واسطے ملت والی صلوات پڑھو اللہم اپنے آپ نو تھوڑا نہ سمجھو کوشش کرو جس انسان نو 14 جتنی طاقت عطا کیتی ہے اتنی بلند صلوات منتقم آل محمد وارث خون حسین ضامن نسل محمد ضمانت نسل مصطفیٰ یعنی پاک بی بی دا بے مثل تے بے مثال بچڑا سلطان زمانہ دی جلد آمد واسطے اکھی بند کر کے صلوات اگر یہ جڑے پچھلے مومن ایک ایک قدم اگاں آ جاؤں تے مجلس دا ماحول سونا بن ویسے میرے نہایت واجب الاحترام ملنگ درویش سید امتی اجازت ہے جو شہزادہ علی اکبر دے طیب و طاہر بابے دی طیب و طاہر نالین صاف کر کے ادھے تلوں رزق اکٹھا کرنا دی فہرست میں اپنا نام درج کراواں میں آخریاں اسلام سو رہا تھا جگایا حسین نے بھائی ذاکر نال بولے سو تے ذاکر پڑھ سی لیکن ہن الحمدللہ مجمع آمدہ پہ ہے کچھ لنگر کرن گئن کچھ لنگر کر کے واپس آ گئن تے میں ایک فکر دی گل توڑیاں جھولیاں تک پہنچاونا چاہنا میں آخریاں اسلام سو رہا تھا جگایا حسین نے اور کعبہ بھی گر رہا تھا بچایا حسین نے صرف گردے ہوئے کعبہ دیاں دیوارہ نہیں بچائیاں لائق سجود اس کو بنایا حسین نے اور خلقت کو اس کی سمت جھکایا حسین نے شالہ حد کدی کسے کمینے دے محتاج نہ ہون مولا تو نو 14 دا زوار بناوے مولا تو نیاں پریشانیاں دور فرماون اور میرا اگلا پیغام ہے کہ میرے حسین سے جو آگہی نہیں رکھتا ہائے 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 میرے حسین سے 2 قدم تو سہیں چاہ کے اگر اگوں آ جاؤ تو ماحول مجلس دا سونا بن سی میرے حسین سے جو آگہی نہیں رکھتا وہ جی تو رہا ہے مگر زندگی نہیں رکھتا میرے حسین سے جو آگہی نہیں رکھتا مولا تو نصیحت کاملہ جا فرماوے میرے حسین سے جو آگہی نہیں رکھتا وہ جی تو رہا ہے مگر زندگی نہیں رکھتا بنانے والے کو اس نے بچا لیا لوگوں میرا حسین قرض کسی کا نہیں رکھتا الشہبان شہری کون فرما رہے محمد مصطفیٰ فرما رہے کہ الشہبان شہری کہ شعبان میں محمد دا مہینے کیونکہ میرے خیال ہے 24 شعبان ہے تو میرا دل لے کہ شعبان دا ہی تھوڑا جا حصہ دوڑیاں جولیاں تک پہنچا دیں وہاں الشعبان شہری کہ شعبان میں محمد دا مہینہ میں ایک گل ہور بتا دیں وہاں شعبان او مہینہ جس سے محمد علی پیکر بدل بدل کے آئے محمد اور علی پیکر بدل بدل کے آئے اور اس سے مہینے نو محمد مصطفیٰ فرما رہے ہیں کہ اے میرا مہینہ ہے میں پوچھنا مولا کہ تواڈی آمد ربیع الاول چوئیے
تو تسا اس مہینے نو کیوں آکھ رہے ہو؟ رجب جیسا مہینہ ہی گزرے ہے، اس مہینے نو تسا نہیں آکھیا، رجب نو نہیں آکھیا، کیونکہ اس مہینے دے وچ توڑا بھرائی آیا ہے، اس نو تسا آکھوا، اس نو تسا کیوں آکھیا ہے؟ اس لئے محمد مصطفیٰ فرمایا ہے میرے سنن آلے نو، میرے منن آلے نو، میرے بچڑے اندہ ذاکر دس شعبان وی میرا مہینہ ہے، ربیع الاول وی میرا مہینہ ہے۔ میں کہا کیویں؟ میں آکھے کیویں؟ انہاں فرمایا ربیع الاول جو او محمد آیا ہے جس دین پہنچایا ہے، شعبان جو او محمد آیا ہے جس دین بچایا ہے۔ شعبان او محمد آیا ہے جس دین بچایا ہے۔ یکم شعبان آلی حسین دنیا تے تشریف لے، اس شعبان شبیات آئیاں، وقت حسین بادشاہ تشریف لے، وقت غازی شہنشاہ تشریف لے، ایک ایسی شبی آئیے علی دی جڑی آئی 7 شعبان نویں۔ میں اس شبی دا تذکرہ توڑے نل کرنا چاہنا۔ سرزمین عرب تے ہک ریاست آئی جس دا نام ہے آذربائیجان۔ ہک منٹ دا میرا مقدمہ ہے، اس تو بعد میں ویکھنا ہے پیران تے بندہ باندھا کیڑا۔ سرزمین عرب تے ہک ریاست جس دا نام ہے آذربائیجان۔ آذربائیجان اتھوں دا ہک بادشاہ ہے جس دا نام ہے فضل بن عامر۔ 7 دھیاں دے بعد ڈاکٹر صاحب اللہ اس نو ایک پتر عطا کیتا۔ مولا توڑیاں جولیاں پر فرماون، 7 دھیاں دے بعد اللہ نے ایک بیٹا عطا کیتا، بیٹا جوان ہویا، بادشاہ دا پتر آئی، گھوڑ سواری دا شوق آئی، شکار واسطے جنگل اچ گیا، بادشاہ دا گھوڑا سفر پہ کریندا آئی، یا بادشاہ دے پتر دا گھوڑا ڈریا، بادشاہ دا پتر ڈھٹھا تے مر گیا۔ بادشاہ نو اطلاع ملی، اس شاہی علماء صدے، اس وزیر مشیر صدے، اس اکیا تسا آدھے ہو کہ اساں جڑے عالم ہیں، علماء ہیں، انبیاء دے علم دے وارث ہیں، میرا پتر زندہ کرو، عیسیٰ بھی تے کر لیندہ ہاں، میرا پتر زندہ کرو۔ وزیر مشیر ٹولیاں بڑھا کے آکھن لگ پہ ایتے ہو گیا پاگل ادنال سہیں پاگل ہو جاویے۔ اس دا ایک مشیر آئی جس دا نام ہائی کہیت بن سلامہ، وہ ایک گل سندہ کھلوتائی، آدھے اللہ دی تقدیر آئی، اے گیا مر، اے نہ آکھو کہ کدی مردے زندہ ہوئے، میں اکھی نال یسرب مردہ زندہ ہوندہ ویکھ آیا۔ بادشاہ دے کان تے گل پئی، اس اکھے کہیت بن سلامہ بندہ سیانا لگنا میرے گولا، او جڑا بادشاہ ہے، او جڑا ڈاکٹر ہے، او جڑا طبیب مردہ زندہ کرنا لا، اس دا نا کے ہے۔ اس اکھے بادشاہ کرتے سلیمان لیندہ ہے، لیکن ایک فخر سلیمان ہے۔ اس اکھے اس دا نام دس، اس اکھے اس دا نام محمد ہے، اس اکھے وقت ساتھ اس محمد نو، اس اکھے اے ناممکن ہے، اس اکھے کیوں؟ اس اکھے جھوٹی دنیا چھوڑ کے سچی دنیا جو منتقل ہو گئے۔ اس اکھے اچھا یہ جو ایڈا وڈا علم مردہ زندہ کرنا لا، کوئی ہور اے علم جاندہ ہے؟ اس اکھے ہاں جاندہ ہے۔ اس اکھے وقت اس نو ساتھ اس دا نا کہ اس اکھے اس دا ہی وسیع نام علی ہے۔ اس اکھے وقت صد علی نو، اس اکھے اے بھی ناممکن ہے۔ اس اکھے کیوں؟ اس اکھے جھوٹی دنیا چھوڑ کے سچی دنیا دے وچ منتقل ہو گئے۔ اس اکھے کوئی ہے سی جڑا علم جاندہ ہوئے۔ اس اکھے ایک شہزادہ ہے، نام حسن لقب صفت اکبر امندہ یزدان۔ اس اکھے صد ساؤنڈ والے کوئی حل، اس اکھے صد
اس آکھیا بادشاہ اے بھی ناممکن ہے، اس آکھیا ترائے بندیاں دا نا لے آئی، تری ناممکن کی میں، اس آکھیا بادشاہ اے ناممکن تائیں جدہ پچھلی واری تو سمینو مدینے گلے آئی نا، ترائے مہینے ویندیاں، ترائے مہینے آندیاں، تیز رفتار گھوڑے تے لگیاں، ادھا تک لاش رکھن دے قابل نارا سی، بادشاہ اٹھیا غصے دے لہجت، جلال دے لہجت، آتا میں نو پاگل سمجھے جیڑا مردہ زندہ کر سکتا ہے، وہ بدن نو گوشت عطا نہیں کر سکتا۔ اس آکھیا ساد نہیں تا تو ہی مرن دی تیاری کر، اس آکھیا چنگی گال دسی تے پے گالج گئی، اٹھیا وضو کیتا، وضو کر کے شہر دے باہروں آیا، سجدے سر رکھیا، سجدے سر رکھ کے پیادہ شہنشاہ امن، بھئی جڑے لفظاں دے خریدار بیٹھے ہو، شہنشاہ امن سیدان دا کاج غریبان دی لج، تینوں تیری سب تو وڈی فضیلت دا واسطہ سانو بچا۔ جس بندے نو حسن دی وڈی فضیلت نہیں پتا، حسن فرمیندن میری وڈی فضیلت اے نہیں میں زہرا دا لالا، میری وڈی فضیلت اے نہیں میں مہر نبوت دا سوارا، میری وڈی فضیلت اے نہیں میں ماں دی جھولیے بہ کے لوہے محفوظ دے فیصلے لکھنا۔ کسے پوچھے تے حسن کیڑی فضیلت وڈی ہے، اتنے فضیلت گھٹے میرے نکے بھرا دا نا حسین ہے۔ اے فضیلت گھٹے حج سجدے تو سر نہ سچایا کہ گھوڑے دے ٹاپن دی آواز آئی، ساؤنڈ آلیا تیرا ساؤنڈ میں نو بالکل ہی چس نہیں کرا رہا، حج سجدے تو سر نہ سچایا کہ گھوڑے دے ٹاپن دی آواز آئی، سر چاہ کے ویکھیا سر تے امامہ محمد علا، ابا محمد علی، نالین محمد علی، انج کیوں نہ آکھا حسن دے چہرے جو محمد دی جوانی پہ نظر دی آئی، حسن دے چہرے چوں محمد دی جوانی پہ نظر دی آئی، ویکھیا دا بادشاہ شکریہ، بادشاہ مہربانی، بادشاہ شکریہ، بادشاہ مہربانی، تو اڈے آمن دی وجہ تو میری زندگی بچ گئی۔ مولا فرمایا ون بادشاہ نواک اپنے پتر دے میت اللہ تبوت چاہ کے شہر دے باہروں آوے، مولا اتھے آسی تے تاں زندہ ہو سی، مولا فرمایا نہیں ون کے او دے کانچ میرے باپے دا نالے دے یا علی کر کے اٹھی باسی، یا اچھا جدہ کہیت بن سلامہ، اس جملے تو لطف لینا، کہیت بن سلامہ ٹردہ ٹردہ دربار دے وچ داخل ہویا ہے نا، تے او دے چہرے تے ہائی تبسم، بادشاہ سامنے ڈٹھا ہے، آدھا کہیت بن سلامہ پچھا نہ روک جلدی کر میرے کولا، تینوں ایک غیب دی خبر دے ماں، آدھا تیرے کول کیڑی غیب دی خبر ہے، آدھا تیرے لبان دا تبسم دسیندہ ہے طبیب آگیا ہے، آدھا تیرے لبان دا تبسم دسیندہ ہے کہ طبیب آگیا ہے۔ اس لئے کہیت بن سلامہ نو مالکت ناز ہویا، مالکت فخر ہویا، اور کہیت بن سلامہ مسکرا کے بادشاہ دی گل ان سنی گل کر کے آدھا جلدی کر اپنے پتر دا تبوت چاہ کے شہر دے باہروں آ، تبوت آیا، مولا نے نالین مسکی تھی، جڑا بادشاہ دا پتر نہ اٹھی بیٹھا، اٹھ دے آئی قدمان دے وچ سر رکھیا، ادب بادشاہ شکریہ، بادشاہ مہربانی، بھائی توجہ میرے علیہ پاس سے رکھسو تے لطف ایسی، بادشاہ شکریہ، بادشاہ مہربانی، او دا پیو دور کھلو کے اے منظر ویدہ پہ ہے، ادھے میں تیرے ہجر اچ پاگل ہو گیا، تو میرے آل ڈٹھا ہی نہیں، تے او دے قدمہ سے جا کے ڈٹھا ہے، ادھے ہور کے دے قدمہ سے ڈوا، ایو تے او شہنشاہ ہے، جس اسرائیل نو ستمیں آسمان تے آکے، اے دی روح واپس بیج، میں حسن حسین دے صدقے، اے دی زندگی 70 سال ودا چھوڑی گئی۔
میں حسن حسین دے صدقے ادھی زندگی 70 سال ودا چھوڑیے. جدہ بادشاہ دا پتر زندہ ہویا مولا کو لایا سرکار اے تخت اے میرا تاج اے میری شاہی اتھے آپ بہو یا اپنی نالین رکھو. نالے میری ایک بیٹی ہے جس دا نام ہے رملہ. میں چاہنا اس دا عقد توڑے نال ہووے تاکہ او بھی آیات دے جرمٹ چ روے. سرکار نے عقد خود پڑھیا عقد خود پڑھیا گھوڑے تے سوار کیتا اکھیں بند اکھیں کھلیاں تے دروازہ قصر تطہیر. سال دے بعد اللہ نے بی بی نو ایک بیٹی عطا کی تھی کیونکہ عرب دے وچ کنیت چل دیا انہاں دا نام تبدیل ہو گیا. ایک دن مولا حسن ہائے 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 ایک دن مولا حسن خرامہ ٹر دے گھر دے وچ آئے گھر دے وچ آئے تے بی بی پریشان نظر آئے. فرمایا پریشان ہو ادن جی پریشان ہے. کیوں پریشان ہو؟ میں چاہنیا اللہ میں نو ایک پتر عطا کرے جڑا حسن نو بابا آکے. پچھوں حسین بادشاہ کھلوتے ہیں. فرمایا بھرجائی اممہ یہ کیڑی گل لے یہ کیڑی گل لے اے تے اساں مریم نو بغیر شوہر دے عیسیٰ بھی عطا کر دیتے کیونکہ گل پیچھا ہٹ کے کیتی ہے کیونکہ انہاں گلاں دے خریدار بہت گھٹ ہیں. زندگی دے وچ پہلی باری بی بی دے اتنا قریب آئے متھے تے ہاتھ رکھ کے فرمایا انی حاملۃ بعمر حسن بن علی. فرمایا ونیو کمرے کیوں شہزادہ چاہ کے لے آؤ. بی بی کمرے چ گئے تے کیڑا منظر ہے ایک شہزادہ ہے سجدے سر رکھ کے پڑھتا پیا سبحان رب العالی و بحمدہ. کن فیکون دی مالک سید زادی فرمایا ام فروا مبارک ہوئے تیری جھولی اچ امیر قاسم آ گئے. ام فروا مبارک ہوئے تیری جھولی اچ امیر قاسم آ گیا. بس ضربہ مکیاں تے لٹ پہ گئی. میرے واسطے تسا لکھاں دا مجمع موجود ہو. گلو ہوندی جڑی دل تے اثر کرے مارن یا مراون مقصد نہیں ہوندا. تو میری دعا ہوندی ہے اللہ تیری آنکھیں جو ایک آنسو ایسا بھیجے جڑا اس قابل ہووے جڑا بی بی دے رومال جاوے اور ماں حسین دے زخمہ تے لا کے آکھے پیو علی اکبر دا 10 ہون رات روک گئی ہے. آج تک بناوٹ دا وال نہیں آیا منبر تے نہ حسین بادشاہ ایسی زبان عطا کرے جڑی بناوٹ دے وچ استعمال ہوئے. میں گل کیتی ہے ضربہ مکیاں تے لٹ پہ گئی. کربلا دے وچ مارنا لے کتنے ہیں تسا سارے ذاکر ہو میرے نال پڑھاؤ نا. کربلا دے وچ مارنا لے کتنے ہیں استاد جی 9 لاکھ مارنا لائی نا تے 9 لاکھ دے ہاتھ کتنے 18 لاکھ. تیرا پنجواں امام فرمائندہ ہے 18 لاکھ ہاتھ چوں کوئی ہاتھ ایسا نہیں جس میرے باب حسین نو نہ ماریا ہوئے. جن دے کل نیزہ ہا اس نیزہ مارے ہے جن دے کل پتھر آئی اس پتھر مارے ہے جن دے کل تیر آئی اس تیر مارے ہے جیڑا کمینہ ہتھاں تو خالی آئی اس کربلا دی گرم ریت چاہ کے غریب دے زخمہ تے سٹی. اس کربلا دی گرم ریت چاہ کے اچھا حسین بادشاہ شہید کا دن ہوئے حسین بادشاہ 10 محرم نو شہید ہوئے نا. تے جڑے ظاہر بیٹھے ہو نویں گل میں منبر تو میں ہی کر رہا ہوں توڑے سامنے. حسین بادشاہ 10 محرم نو شہید ہوئے نا تے 11 محرم نو ایک کمینہ حسین دی کلی لاش نو پتہ
پتھر پیا مرندائی یا ایک بندہ کول اوٹنی تے گزرے ہے اوٹنی تو لے کے او دا ہاتھ نپ کے آتا ہے کمینہ اس نو نہ مار میں کل ویدہ رہا ہے نو ہر کوئی مرندہ رہا ہے یہ اس نو مارنا ہائی کل مارے ہاں آتا ہے میں پتھران دی جھولی لے کے کل دے پچھو ٹردہ رہا مارنا لے اندہ راچ اتنا ہی میری واری نہیں لگی العظمت للہ آدم مارنا لے اندر رش اتنا ہائی میری واری نہیں لگی میں کل پتھران دی جھولی لے کے اچھا تو سزارے ذاکروں میرے نال ہی گل پڑھواؤ ایک سطر پڑھواؤ ڈین ڈھل گیا آخر ڈامی دا تے تیری کیوں ہائے نکل گئی ہے خنجر ہیٹ نماز پڑھی گئی جس چادر دا نگران ہائی غازی رومن علی کیڑی گالے ہتھا نال نہیں وہ چادر نیزے نال لہی گئی تے ہر لاش کو چاوڑ پیو گیا ہاں ایک لاش کو چاوڑ دی گئی جدہ ولی ہے ہس کن زخمی اتو شام غریبہ العظمت للہ میں لکھ وری آکھاں اچھا بندے اندیاں دشمنیاں ہون دیاں وسط گھران دے لوگ بیٹھے ہو تو صحیح گل دا جواب دیو کدی سنے کوئی لاش چاون گیا ہووے تو انہوں کسے ماریا ہووے حسین اکبر چاون گیا ہے لوگا مارے ہے حسین قاسم چنن گیا ہے لوگا مارے ہے حسین پاس تے بازو چاون گیا ہے لوگا مارے ہے جنگ دی گل ایک دشمنی آئی ایک بندے نے اپنے ہمسائے دا جوان پتر قتل کر دیتا تے انہیں آکھیا سا پرچہ نہیں کراونا جڑا مدعی آئی اس آکھیا سا بدلہ لینا 40ویں تو پہلے بھئی گل سن سے بے وس ہائے نکل ویسی انہیں پرچہ نہ کرایا انہوں دی مخبری شروع کر دیتی ایک دن مخبر نے اطلاع دیتی کہ جڑا توڑا قاتل ہے نا وہ اس رستے تو آندہ پہ ہے انہوں نے گڑیاں لیاں اپنے بندے لے وہ جا کے اتے کھلو گئے لوگ کے کھلو گئے جدہ لوگ کے کھلوتے ہیں انہوں تے گڑی آئی ہے انہوں بندوقہ سیدھیاں کر لیاں تے جڑا وڈا انہوں دا ہائی جڑا اس مقتول دا پیو آئی اسا کیا قتل دا بدلہ میں آپ لینا ہے تُسا نہیں مارنا قتل دا بدلہ میں لینا ہے میرا جوان پتر ماریا سو اور دے پتر نے جا کے گڑی دا دروازہ کھولے ہے تے بندوقہ سیدھیاں بس اتنا ہی ٹائم لگیا ہے بھئیو مارن دے بالکل قریبان تے بزرگ نے بندوق دی نالی اتنا کر کے آکھیا ہون نہیں مارنا آتا ہے ہونے تے آنا وینو قتل ہی میں آپ کرنا ہے ہون کیوں پہ آتا ہے ہون نہیں مارنا آتا جدہ دروازہ کھلے نہ تے گڑی دی لیٹ بلیے میں ویکے کلہ نہیں نال چھوٹی جائی دیئے جیڑی منتہ پہی کریں دیا یا دیا ہی نہ مار تے اس کچھ نہیں آکھیا تے او کیوں نہ اس آیا کیتا جدہ چھوٹی معصومہ آدیا ہی نہ مارے دا اکبر مارے آگے آئی نہ مارے دا قاسم مارے آگے نہ مارے دے آنو محمد مارے گئے اچھا حسین بادشاہ نو ضربہ کتنی ہیں لگی ہیں آخری گل لے بھائی میں ممبر بھائی دے حوالے پہ کریں نا 13 ضربہ لگی ہیں نا حسین بادشاہ نو 13 ضربہ لگی ہیں نا 13 ضربہ نال سارے بھائی میرے جواب دیو نا 13 ضربہ نال مارے گئے نا حسین بادشاہ ضربہ چلیاں کیوں ضربہ استاد جی چلیاں قدیمی عزدار سامنے تشریف فرماؤ ضربہ چلیاں کیوں 5 ضربہ تھے ماریاں تے ہر ضرب تے ایک تانا مرند آئی وطرائے ضربہ تھے ماریاں سو وطرائے ضربہ تھے ماریاں سو جڑیاں آخری 2 ضربہ ماریاں سو نا اس لے حسین دیاں ظلفیں ہاتھ پایا سو آد تو کٹی ہوئی گردن پھیری سو حساس کے آدھے کی دے گئی او بھیرا جڑا سفین چلڑیا دو جویڑ کر کے آدھے کی دے گئی او بھیرا جدے آسرت بھیڑا جنگلائے چلائے کے آیا اس ویلے خیمے دار تو ویڑ آیا جی میں دل مار تانے نہ مار ایک کمیندہ دے میں ڈٹھے حسین بادشاہ دا منہ کھل دے بند ہوندا ہے آدھے میں کان لایا تے آواز پیان دی